नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। मोहतरम सामिईन, हम नमाज पढ़ते हैं। नमाज में हम बहुत सी गलतियां कर जाते हैं। कुछ गलतियां गफलत की वजह से होती हैं और कुछ गलतियां लाइल्म की वजह से होती हैं। क्योंकि हम लोग सीखते नहीं, नमाज पूछते नहीं, मसाइल नहीं पूछते, जिसकी वजह से नमाज में बहुत सी गलतियां कर जाते हैं। तो उन्हीं में ही एक गलती है तशहुद की, कि हम जब इमाम के साथ नमाज पढ़ रहे होते हैं और इमाम दूसरी रकात में बैठा होता है तो हम इमाम के साथ बैठे होते हैं। तो इमाम जैसे ही तशहुद पढ़कर खड़ा होता है, अब्दुहु व रसूलुहु कहकर इमाम खड़ा हो जाता है, क्योंकि जिस वक्त इमाम की तशहुद मुकम्मल हो जाती है तो इमाम ने फौरन खड़े हो जाना है। तो पीछे जो इमाम के मुक्तदी खड़े होते हैं वो भी इमाम की इक्तिदा में फौरन खड़े हो जाते हैं। अच्छा, इमाम की इक्तिदा में खड़े तो होना चाहिए कि जैसे इमाम खड़ा हुआ तो इमाम के बाद मुक्तदियों को खड़े हो जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये हुक्म उन लोगों के लिए है कि जिनकी तशहुद मुकम्मल हो चुकी हो। जिनकी तशहुद अभी मुकम्मल नहीं हुई, उनके लिए हुक्म ये है कि वो पहले अपनी तशहुद मुकम्मल करें। तशहुद मुकम्मल करने के बाद, तशहुद यानी अत्तहियात, तो इमाम ने अपनी अत्तहियात मुकम्मल कर ली, इमाम खड़ा हो गया, तो जो मुक्तदी जिनकी अत्तहियात मुकम्मल हो गई वो इमाम के साथ खड़े हो जाए। लेकिन जिनकी अत्तहियात मुकम्मल नहीं हुई वो अपनी अत्तहियात पूरी मुकम्मल करके अब्दुहु व रसूलुहु कहकर फिर खड़े हों। यहाँ उन्होंने इमाम की इक्तिदा नहीं करनी, उनके ऊपर वाजिब है, ज़रूरी है कि वो पहले अत्तहियात मुकम्मल करें, अपनी अब्दुहु व रसूलुहु तक पढ़ें और फिर खड़े हो जाएं। तो ये बहुत से लोग और देखा है कि गलती कर जाते हैं, अपनी अत्तहियात पूरी हो या ना हो इमाम के साथ खड़े हो जाते हैं। और ऐसे ही ये तो मुक्तदी का हुक्म है जो शुरू से ही इमाम के साथ मिला हुआ है। अच्छा, अत्तहियात तो मुकम्मल करनी है, अब्दु व रसूल मुकम्मल करना है, पढ़ के फिर खड़े होना है। लेकिन जब इमाम चौथी रकत में बैठा हो और इमाम सलाम फेर दे, तो फिर अगर हमने दुआ मुकम्मल नहीं की या अभी हम दरूद शरीफ पर बैठे थे, तो फिर हमें इमाम की इब्तिदा में सलाम फेर देना चाहिए। अब हमें मजीद आगे कोई जो है ना दुआ वगैरह नहीं पढ़नी चाहिए, मजीद ताखिर नहीं करनी चाहिए, बल्कि इमाम के साथ हमें सलाम फेर देना चाहिए। तशहुद पूरी पढ़नी चाहिए और तशहुद के बाद अगर चौथी रकत में इमाम बैठा है तो फिर दुआ वगैरह अगर नहीं हुई और इमाम ने सलाम फेर दिया तो हम इमाम के साथ सलाम फेरने के पाबंद हैं। हाँ, अगर चौथी रकत में भी इमाम ने सलाम फेर दिया, हमारी अभी अत्तहियात ही मुकम्मल नहीं हुई थी, तो उस वक्त भी हुक्म यह है कि अत्तहियात हम मुकम्मल करें, अत्तहियात मुकम्मल कर कर फिर हम सलाम फेर दें। तो दोस्तों, ये हुक्म तो उन लोगों के लिए था जो शुरू से इमाम के साथ नमाज में शामिल हुए, और जो लोग इमाम के साथ शुरू से शामिल नहीं हुए, बाद में शरीक हुए, यानी मसबूक हैं, एक रकात दो रकात जितनी भी उनकी रही, इनके लिए भी हुक्म यही है कि जब इमाम के साथ अगर ये दूसरी रकात में बैठे हैं, इमाम के साथ अगर ये दूसरी रकात में बैठे हैं, तो फिर अगर इन्होंने अब्दु व रसूल अत्तहियात अपनी मुकम्मल नहीं की और इमाम खड़ा हो गया, तो इनको चाहिए कि अपनी अत्तहियात मुकम्मल करें और फिर खड़े हों। और यहाँ तक कि अगर एक बंदा बाद में आता है, बाद में आया और इमाम तशहुद में बैठा था, तशहुद में बैठा था और ये आया और ये आकर इमाम के साथ तशहुद में ही मिल गया।
اب یہ اس نے اللہ اکبر کیا اور تشہد میں امام کے ساتھ چلا گیا. جیسے یہ بیٹھا اور امام کھڑا ہو گیا، امام کی تشہد مکمل ہوئی، امام کھڑا ہو گیا. تو اب ہوتا یہ ہے کہ جو بندہ دیر سے آیا تھا امام وہ ابھی بیٹھا ہے اور امام کھڑا ہو گیا تو یہ بھی فوراً کھڑا ہو جاتا ہے. تو اس کو فوراً کھڑے نہیں ہونا، بلکہ اب یہ جب بیٹھ گیا ہے، اتحیات میں بیٹھ گیا ہے، تو اب اس پر لازم ہے، ضروری ہے، واجب ہے کہ اتحیات پوری پڑھے، عبدہ و رسول تک پڑھے اور پھر یہ کھڑا ہو. اب بھلے امام کھڑا ہو گیا، امام اپنی تیسری رکعت کی قرات شروع کر چکا ہے، لیکن اس پر یہ ضروری ہے کہ یہ اپنی تشہد پوری پڑھے اور پھر یہ کھڑا ہو. اب دوستو اس میں لوگ تو پہلے جو وہ مقتدی ہیں جو شروع سے امام کے ساتھ شامل تھے، لاحق ہیں، ان سے بھی زیادہ یہ مسبوق غلطی کر جاتے ہیں، کیونکہ یہ آئے بہت دیر سے ہیں اور ابھی بیٹھے ہیں اور امام فوراً کھڑا ہو گیا. اب جب امام فوراً کھڑا ہو گیا، یہ تو کیونکہ ابھی بیٹھے تھے تو اس لیے فوراً ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ابھی تو اب اتحیات پڑھیں گے تو بہت دیر لگے گی، امام دوبارہ رکوع میں نہ چلا جائے. دوستو جتنی دیر بھی لگے، امام چاہے اپنی قرات شروع کر لے، ان کو اتحیات پوری پڑھ کر اور پھر کھڑے ہونا چاہیے. اور ایسے ہی کہ جب امام کے ساتھ ہم ملے اور امام نے سلام پھیر دیا، تو جیسے حکم پہلے بتایا تھا کہ اپنی اتحیات پوری پڑھ کر اور پھر ہی کھڑے ہونا ہے. تو جو لوگ دیر سے آتے ہیں، اب وہ آئے اور امام آخری رکعت میں تشہد میں بیٹھا تھے، آخری رکعت میں تشہد میں امام بیٹھا تھا، اور یہ جو بندہ دیر سے آیا مسبوق اور یہ آخری رکعت یعنی آخری جو تشہد تھا امام کے ساتھ مل گیا. اب یہ دیکھا گیا ہے کیونکہ مل کے اور یہ فوراً اپنی اتحیات شروع کر دیتے ہیں، لیکن کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ امام جیسے بعد میں آنے والا شخص بیٹھا اور امام نے فوراً سلام پھیر دیا، امام نے سلام پھیرا تو یہ فوراً جیسے لوگ مسبوق دیکھے ہیں اور آپ نے بھی دیکھے ہوں گے مسجدوں میں، تو فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں. تو فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں. اس میں وہ شخص جو ابھی آ کر شامل ہوا تھا، اللہ اکبر کہہ کر ابھی بیٹھا تھا اور امام نے سلام پھیر دیا، وہ بھی فوراً کھڑا ہو جاتا ہے. تو یہ بھی غلطی ہے، کیونکہ دوستو جب بیٹھ چکا ہے تو بیٹھنے کے بعد اب تشہد پڑھنا اس پر واجب ہے کہ تشہد پڑھ کر اور پھر یہ کھڑا ہو، تشہد پڑھ کر پھر یہ کھڑا ہو، اب ایسے ہی کھڑا نہ ہو. تو دوستو یہ مقتدی اور مسبوق جو ہیں یہ غلطی کرتے ہیں کہ جب بیٹھتے ہیں تو تشہد پورا نہیں پڑھتے، امام کی ابتدا میں فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ امام کی ابتدا میں فوراً سلام پھیر دیتے ہیں، اگرچہ اپنی اتحیات مکمل نہ ہوئی ہو، اتحیات مکمل کرنی ہے، دعا وغیرہ بے شک رہ جائے. اور جو مسبوق ہوتا ہے وہ تو بہت زیادہ غلطی، جو دوسری رکعت میں اتحیات میں ہی شامل ہوا ہے یا چوتھی رکعت میں آخری تشہد میں ہی شامل ہوا ہے، وہ بہت زیادہ غلطی کرتے ہیں کہ امام کے کھڑا ہونے کے فوراً بعد کھڑے ہو جاتے ہیں یا امام کے سلام پھیرنے کے بعد فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا، یہ ضروری ہے، واجب ہے مقتدی کے اوپر تشہد پڑھنا کہ وہ تشہد پڑھ کر اور پھر ہی کھڑا ہو. مسبوق کو بھی ایسے ہی چاہیے، غلطی نہیں کرنی چاہیے. باقی دوستو ایک یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ امام کی اقتداء تو ضروری ہے، واجب ہے، اور پھر مقتدی کو تو چاہیے امام کی اقتداء کرے، تو یہاں جو ہے امام کی اقتداء نہیں ہوتی. دوستو بات بالکل ٹھیک ہے کہ امام کی اقتداء ضروری ہے، کرنی چاہیے، لیکن ایک تو جواب اس کا یہی ہے کہ فقہا ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں، فقہا نے ایسے ہی لکھا ہے کہ اتحیات پوری پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمیں مان لینا چاہیے. باقی اگر ہم دیکھیں کہ امام کی اقتداء واجب ہے، امام کی اقتداء واجب ہے اور واجب ہمارا چھٹ رہا ہے، تو دوستو اتحیات یعنی تشہد یہ پڑھنا بھی واجب ہے، تشہد پڑھنا بھی واجب ہے، اور تشہد کی مقدار بیٹھنا بھی واجب ہے. تشہد پڑھنا علیحدہ سے واجب ہے، تشہد کی مقدار بیٹھنا علیحدہ سے واجب ہے. یعنی ایک بندہ بیٹھا ہے
تو اتحیات وہ جتنی دیر میں اتحیات و رسول یہ عبد و رسول تک پڑھ سکتا ہے، پڑھی جاتی ہے، یہ پڑھنا علیحدہ سے واجب اور اتنی دیر بیٹھنا علیحدہ سے واجب ہے۔ تو دو واجب جمع ہو گئے، تو یہاں دو واجب جمع ہو گئے، تو مقتدی وہاں ابتدا ایک واجب، یہاں دو واجب ہیں، تو اس لیے پھر دو واجب ہیں، تو اس لیے ان دو واجبوں کو پہلے پورا کرنا چاہیے اور پھر امام کی اقتداء میں کھڑے ہو جانا چاہیے۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم نماز سیکھ لیں اور مسائل سیکھ لیں، اس طرح کی غلطیاں نہ کریں، جان بوجھ کے اس طرح کی اور روز روز غلطیاں کریں گے تو دوستو یہ ہے کہ ہماری نماز میں آہستہ آہستہ جان ختم ہو جائے گی اور نماز ہماری خراب ہوگی۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنی نمازیں درست کر کے پڑھنے کی، سیکھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔